جسے رب کائنات نے نوجوانی کے اندر ہی ایسی ایسی صلاحیتوں سے نوازا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کی، توحید و سنت کی تعلیم سے لوگوں کو آراستہ کرنے میں خرچ کر دی، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اس عظیم طائف کا، اس کی محنت کا ثمرہ ہے کہ آج ملک پاکستان بلکہ دنیا کے چپے چپے پہ دروس قرآن کی محفلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ خطابت وجب میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجب میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ تشریف لاتے ہیں قائد انقلاب شہزادہ اہل سنت پیر و مرشد حضرت علامہ سید شفاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، جامعہ جواہر القرآن کیماڑی کراچی کے سالانہ تقسیم اسناد کے اس پر رونق پروگرام میں آپ کا اور میرا اللہ کے گھر میں اکٹھا ہونا رب ذوالجلال کی تسبیحوں کی ادائیگی کا ایک منظر پیش کر رہا ہے۔ ایک صاحب ایمان کا ہر قدم معبود کی تسبیح ہونا چاہیے۔ تجارت کر رہا ہو تو تسبیح کر رہا ہو، صنعت و حرفت میں مصروف ہو تو اپنے معبود کی یاد میں لگا ہو، خوشیوں میں ہو تو اپنے معبود کی یاد سے غافل نہ ہو، دکھ میں ہو تو معبود حقیقی کی یاد میں مشغول ہو، بلندی کا سفر ہو تو اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو، کامیابیوں کے موقع ہو تو اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہو، بیماری ہو تو اپنے رب کی یاد میں، صحت ہو تو اپنے رب کی یاد میں، دوستیاں کر رہا ہو تو اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو، عداوتیں پال رہا ہو تو اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو، چل رہا ہو تو اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو، بیٹھا ہوا ہو تو اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو، ملاقاتیں کر رہا ہو تو اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو، امانت دار ہو تو اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو، ملازم ہو تو اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو، مالک ہو تو اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو، معلم ہو تو اپنے رب کی یاد میں لگا ہو، متعلم ہو تو اپنے رب کے تذکروں میں اپنے دل کو لگانے والا ہو، سیکھنے والا ہو تو رب کی یاد میں ہو، سکھانے والا ہو تو رب کی یاد والا ہو، پیر ہو تو رب کی یاد والا ہو، مرید ہو تو رب کی یاد والا ہو، حکمران ہو تو رب کے تذکروں والا ہو، رعایا ہو
تو رب کے تذکروں والی ہو، امامت کا مقام ہو تو رب کے تذکروں سے لبریز ہو، اقتدا ہو تو رب کے تذکروں سے لبریز ہو، زندگی کا ہر لمحہ رب کی یاد سے عبارت ہو۔ جب زندگی کا ہر لمحہ رب کی یاد سے عبارت ہوگا تو میری زندگی کا ہر لمحہ میرے رب کی نصرت و تائید سے عبارت ہوگا۔ مجھے معلم ہوتے ہوئے اپنے رب کی نصرت کی ضرورت ہے، مجھے متعلم ہوتے ہوئے اپنے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، مجھے کاروبار کرتے ہوئے اپنے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، مجھے بیٹوں کا باپ ہوتے ہوئے اپنے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، مجھے مہاجر ہوں تو رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، میں معلم ہوں تو مجھے رب کی تائید کی ضرورت ہے، میں کارکن ہوں تو مجھے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، میں مقتدی ہوں تو مجھے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، میں لیڈر ہوں تو مجھے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، میں حاکم ہوں تو مجھے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، میں جرنیل ہوں تو مجھے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، میں امتی ہوں تو مجھے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، میں امتیوں کا سرخیل صدیق ہوں تو مجھے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، میں امتیوں کا فخر ہوں، عمر ہوں تو مجھے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، میری حیا فرشتوں کی حیا کو چیلنج کر رہی ہے تو مجھے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، میری شجاعت اپنی حیثیت منوا رہی ہے تو مجھے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، میرا صبر اپنی حیثیت کی معراج میں ہے تو مجھے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، میں علم کی بلندیوں پہ ہوں تو مجھے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، میں ولایت کے مقام پہ ہوں تو مجھے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، میں مجاہد ہوں تو مجھے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے، الغرض میں جو کوئی بھی ہوں، میں جہاں کہیں بھی ہوں، اگر میں صاحب ایمان ہوں تو مجھے زندگی کے لحظے لحظے میں اپنے رب کی تائید و نصرت کی ضرورت ہے۔ اور یہ تائید و نصرت مجھے تب حاصل ہوتی ہے جب سبح بحمد ربک بالعشی والابکار کا مقام آتا ہے۔ اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ذرا گرم گرم پلائیو بھائی، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ میں پھنسا ہوا ہوں بیماری میں، کیا کروں؟ وبا نے انسانی بستیوں کے